السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کے خبر نامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ ہمارے نشست اسلام کے مطابق میں آج 9 جمادی الاولیٰ ہے، 12 نومبر ہے اور 2024 اور اسلامی ہجری سال 1446۔ اس کو بھی ذرا یاد رکھا کریں، ٹھیک ہے نا؟ بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ میں خود یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو بتا کے۔ آج کی جو پہلی خبر ہے ہمارے موقر روزنامے پاکستان کی، غزہ میں نسل کشی، اسرائیل کو ہتھیار فراہمی بند کی جائے۔ ہمارے وزیر اعظم نے اس کانفرنس میں کہا تمام حدیں پار ہو چکی ہیں، عالمی برادری کب تک آنکھیں بند کرے گی؟ غزہ میں جنگ بندی، اسرائیل کا محاسبہ کیا جائے۔ مشرقی القدس فلسطین کا ابدی دارالحکومت، مقبوضہ علاقے فلسطین کے مکمل کنٹرول میں دیے جائیں۔ اسلامو فوبیا پر مل کر حکمت عملی بنائیں۔ مشترکہ اعلامیہ، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرب اسلامی اور یہ سربراہی اجلاس کیا ہے جی؟ اس میں قراردادیں، اعلامیے، مذمتیں، اپیلیں، نشستند، گفتند، برخاستند، بلکہ اس میں ایک اور اضافہ کر لے، خوردن، بیٹھے، گفتگو کی، کھایا پیا، برخاست، ختم۔ اور کیا کیا؟ مشترکہ درخواستیں، نسل کشی بند کی جائے، ہتھیاروں کی فراہمی بند کی جائے۔ مسلمانوں نے ذلت سے پسترین سطح اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ ہم اس لیول تک پہنچ گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یاد آتا ہے ایسے موقع پر۔ آپ نے فرمایا تھا، لوگو سن لو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے۔ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، ہم گرے پڑے لوگ تھے۔ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلام، اللہ نے اسلام کی بدولت ہمیں عزت دی، ہمیں غلبہ دیا۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ جب بھی ہم اللہ کے دیے ہوئے منہج سے، پیراڈائم سے، راستے سے ہٹ کر عزت تلاشنے کی کوشش کریں گے، یعنی ایک عزت کا راستہ ایک اللہ نے دیا کہ تم نے اس راستے عزت اور غلبہ تمہیں ملے گا، تو ہم نے اس راستے کو اپنا لیے تو اللہ نے ہمیں عزت بھی دی، ایمان بھی دیا، غلبہ بھی دیا، دین بھی دیا، دنیا بھی دیا، سب کچھ دیا۔ اگر ہم اس دائیں راستے کو، جہاں سے ہمیں عزت ملنی، غلبہ ملنا، ایمان ملنا، سب کچھ ملنا ہے، ہم چھوڑ کے، صراط مستقیم کو چھوڑ کے کسی اور راستے سے عزت تلاشنے کی کوشش کریں گے، غلبہ تلاشنے کی کوشش کریں گے، ترقیاں کی حدیں پار کرنے کی کوشش کریں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ، ایسا ممکن نہیں ہوگا، بلکہ اللہ انتقام کے طور پر ہمیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے۔ لا محالہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نفسیات نے، دور بینی نے کوئی اثرات دیکھے تھے تو یہ کہے تھے، ہوتے ہیں نا، نو مسلم ہوتے ہیں، یا چونکہ ان کے دور میں ایران فتح ہوا تھا تو منافق لوگ بھی گھس آئے تھے عرب معاشرے کے اندر، تو آپ نے کوئی نہ کوئی ایسی چیز دیکھی کہ کوئی قومیت کی بات کر رہا ہے، کوئی عربیت کی بات کر رہا ہے، یا کوئی عربی غلبے کی بات کر رہا ہے، یا آپ نے ویسے سبق دیا۔ لیکن میری چھٹی حص کہتی ہے کہ اللہ، حضرت عمر نے کوئی نہ کوئی چیز دیکھ لی تھی، اس بنیاد پر یہ درس دیا کہ تم اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے عزت، غلبہ اور تلاش کرنے کی کوشش کرو گے، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، لیکن تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ آج یہی ہے، آج یہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، عرب ممالک، صرف عرب ممالک اکٹھے ہو کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب مجبور ہو کہ وہ دیگر ممالک کو بھی دیکھنے لگتے ہیں۔ اور عرب ممالک میں بہت سے لوگ ایسے ہمارے قوم پرستوں کی طرح کہ وہ اسلام کی فتوحات کو عربیت کی فتوحات قرار دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ثم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام کی تمام تر فتوحات اسلامی عربی نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ نے عربوں کو یہ مقام دیا
کہ وہ صف اول کے وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تھا، لیکن یہ عربیت کا نشہ نہیں چلے گا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن نے پہلے دن بتا دیا عربیت کا کوئی گورے پن کا کسی اور رنگ کا نشہ نہیں چلے گا، صرف جس کا تقوی بلند ہوگا وہی آگے ہوگا۔ آج ہمیں قومیت کے نشوں نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ ہو گئے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ صحابہ کے پاس وسائل تھے ہی نہیں، پوری دنیا پہ ان کا غلبہ تھا۔ آج پوری دنیا کے وسائل ہمارے ہاتھ میں ہیں، کالا سونا ہو یا دوسرا سونا ہو، سمجھائی، وہ ہمارے پاس ہے۔ بلیک گولڈ ہمارے پاس ہے، سونا ہمارے پاس ہے، دنیا کا بہترین نقشہ ہمارے پاس ہے، دنیا کا بہترین جغرافیہ ہمارے پاس ہے۔ پوری دنیا کے نقشے کو اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمانوں نے دنیا کو گھیرا ہوا ہے، ہر خطے میں آپ کو یہ ملیں گے، لیکن اس وقت ذلیل و خوار ملیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ بتا رہا ہے، کل وسائل نہیں تھے تمہارا غلبہ تھا، آج وسائل ہیں تمہارا غلبہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب غلبے کے لیے کوئی اور چیز چاہیے، وہ ہے اللہ سے مانگنا اور اللہ کی ماننا، سمجھائی، وہ اسلام ہے۔ ہائے کاش دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ صف اول کی یعنی ہیڈ لائنز ہیں اور تمام مسلم سربراہان کا اجلاس ہے ماشاءاللہ، اور اس میں اپیلیں، قراردادیں، اعلامیے، نشستند، گفتند، بلکہ خوردن اور پھر برخاستند، بس اور کچھ بھی نہیں۔ گیا ماضی کا روب، غیرت نام تھا جس کا، گئی وہ تیمور کے گھر سے اور ویسے نہیں گئی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک ہم اپنے اندرون کو تبدیل نہیں کرتے اللہ تعالی ہمارے بیرونی حالات کو تبدیل نہیں کریں گے۔ اور یہ آیت بڑی وسیع ہے، اگر اندرون حالات ٹھیک ہوں بیرون ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر تبدیل نہیں ہوتے۔ اندرون حالات خراب ہوں بیرون خراب رہیں گے، ٹھیک نہیں ہوں گے، اور بیرونی حالات تب ٹھیک ہوں گے جب اندرونی حالات ٹھیک ہوں گے۔ ہماری جو داخلی زندگی ہے وہ ٹھیک ہوگی، ہماری خارجی زندگی انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اس داخلی زندگی پر تو ہماری نظر ہی نہیں ہے۔ اب تو عرب ممالک میں بھی بے حیائی کا، عریانی کا، فحاشی کا، بدکاری کا قانونی سطح پر انقلاب آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہماری تو وہی حالت ہے کہ کہا گیا نا تنخواہ بڑھا دو، ورنہ تو مالکان نے کہا ورنہ کیا، کہا اسی تنخواہ پہ گزارا کر لیں، بس ہمارا بھی یہی ہے، اسرائیل کو ٹھیک کر دو ورنہ ہم غلامی میں ہی رہیں گے، کوئی بات نہیں۔ ہم نے تو اپنی عوام کو خوش کرنا ہے، اس لیے ہم یہ اجلاس منعقد کر دیتے ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا دنیا کی تمام قومیں تم پر حملہ آور ہو جائیں گی۔ صحابہ پریشان ہوں گے، حیران ہوں گے، یا رسول اللہ ہماری کیا اس وقت ہماری تعداد اتنی بہت کم ہوگی؟ کہا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری بہت بڑی تعداد ہوگی، لیکن تمہاری اتنی بڑی تعداد سیلاب کے خس و خاشاک کی مانند ہوگی، کوئی وزن نہیں ہوگا تمہارے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارے روب کو کھرچ لیں گے، تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن پیدا کر دیں گے، بزدلی پیدا کر دیں گے، اور اس کی دو وجوہات ہوں گی، حبکم للدنیا وکراہیتکم للقتال، دنیا کی محبت تمہارے اندر رچ بس جائے گی اور اللہ کے راستے میں تم تلوار اٹھانے سے تم گریز کرو گے۔ جب یہ دو بیماریاں تمہارے اندر آ جائیں گی تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ آج ہمارا یہی علاج ہے، بس ہماری پستی کا علاج یہی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا، دنیا کی محبت نکال دیں اور سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں، تاکہ ہمارا بھی بھلا ہو اور ہماری آنے والی نسلوں کا بھی بھلا ہو۔ ورنہ بس یہی قراردادیں ہوں گی، یہی مذمتیں ہوں گی، یہی اپیلیں ہوں گی، یہی نشستن، خوردن، برخاستن، گفتن، بس اور کچھ بھی نہیں ہوگا، بس کھانا پینا اور مکا کے آ جانا۔ اللہ کی ذات امت مسلمہ کے حالات پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا